اللہ نے چاہا کیا ہوتا ہے یار، کسی بھی چیز کے اسباب ہو تو کام ہوتا ہے، اسباب نہیں ہو تو کام نہیں ہوتا. اس لیے اکثر میں دیکھتا ہوں تو کمنٹس لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان لوجیکل باتیں کرتے ہیں. کون سی باتیں کرتے ہیں کہ برکت کیا ہے؟ 10 روپے کا مطلب 10 روپے، 20 روپے کا مطلب 20 روپے. برکت کیا ہے؟ کہتے ہیں حلال کماؤ گے تو برکت ہوگی. تو پھر زرداری صاحب سے استغفر اللہ، پھر وہ غلطی سے مثال دینا تو میرے منہ سے غلطی سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں. مطلب یہ کہ پھر وہ صدر کیسے بن جائے گا؟ برکت ہی تو صدر بنے ہے نا. کیا حج عمرے کی ویکینسی سے کمایا ہے؟ حلال ذبیحہ بیچ کے کمایا ہے جو صدر بن گئے؟ برکت بیچارے موچی کو دیکھ لو جا کے، سارا دن حلال کماتا ہے، ساری زندگی چٹائی پہ گزر جاتی ہے. اور یہ مولویوں نے ڈالا ہے چکر میں حلال کماؤ گے تو برکت ہوگی. بھائی برکت تو ہمیں حرام میں نظر آ رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ کوئی برکت کی مثال بن سکتی ہے؟ میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں، وہ سوچ لیں آپ پرانی، وہ میں ایڈٹ کروا دیتا ہوں. اچھا خیر، تو برکت کی رٹ لگائی گئی ان لوگوں نے. حلال میں اللہ نے سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ انسان کو، حدیث میں آتا ہے صدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو بچاتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو بھائی کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ جو سچ بولا تھا تو جیل میں پڑے ہوئے، کیا خیال ہے؟ جھوٹ بولتے تو باہر گھوم رہے ہوتے. 20 مثالیں ہمارے سامنے. تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ان لوجیکل باتیں بہت کرتے ہیں. سن لائٹ جب پڑتی ہے نا، یہ کہتے ہیں بارش اللہ کی رحمت ہے. بارش اللہ کی رحمت کہاں سے ہو گئی؟ معاذ اللہ نقل کفر نباشت. ایسا نہ ہو میرا یہ کلپ پڑھ کے مصیبت کھڑی کرتے میرے لیے، بھروسہ نہیں لوگوں، اس لیے 3 دفعہ نعوذ باللہ کہنا پڑتا ہے، پھر کوئی بات کہتا ہوں. تو بھائی سن لائٹ جب پڑے گی سمندر پہ تو ہیٹ کی وجہ سے پانی اوپر جائے گا، اور پھر ہوائیں جس سلک کو ہوں گی اس سلک کو پانی کو لے کے جائیں گی. جب وہ بھاری ہوگا تو نیچے گرے گا، اور پھر اس نے اتفاق ہے کہ وہ زمین میں محفوظ بھی ہوگا، اور پھر انسان پیے گا بھی. تو اسی سے انسان کی زندگی ہے. یہ سارے کام ایک لاجک اور سائنس کے اور فزکس کے اصولوں کے تحت ہو رہے ہیں. تو اس میں خدا کا معاذ اللہ کوئی کردار بولو نہیں. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں اکثر، ابھی میں نے یونیورسٹی میں ایک مثال دی ہے، جو میرے پرانے لوگ ہیں نا وہ اس مثال سے بور ہو چکے ہوں گے، لیکن مثال ہے بڑی خاندان. یہ مثال کیا ہے بڑی خاندان. اس لیے میں نہیں بور ہوتا اس مثال کو بار بار دیکھتے ہوئے. وہ ایک صاحب کہنے لگے نا کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ خدا کو تو ہم جب مانے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے، وہ روک دے، اور بریک پہ پاؤں رکھو تو وہ چلا دے. تو ہر کام اس کائنات میں ایک لاجک کے تحت ہو رہا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. سائنسدان بتاتے رہتے ہیں یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے ہوا، یہ کیوں مرے، یہ اس لیے مر گئے، یہ پیدا کیوں ہوئے. بھائی صرف اس لیے یہ پروسیس ہوگا تو پیدا ہی ہونا ہے. ہم لوگ کس سلسلے میں پیدا ہوئے بھائی دنیا میں؟ کیوں بچے ہوئے ہم زندہ؟ کھانے کو مل رہا ہے، نہیں ملے گا تو ہم کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. تو یہ تو سارا لاجک کے تحت ایک کام ہو رہا ہے. تو انسان بھی اسی طرح وجود میں آیا. ایک سیل تھا، پھر وہ ڈارون کی تھیوری ہے کہ پھر ہوتے 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 جمشید بن گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ڈارون کی نظر میں جو زندگی کی جو ارتقاء کا جو آخری فرد ہے نا وہ جمشید ہے. یعنی جمشید جیسے لوگ. اب مجھے نہیں پتا ایوالو ہو کے اس سے آگے ہم کیا بنیں گے. ڈارون صاحب یہ بول کے چلے گئے. تو کافر نے خدا سے جان چھڑانے اور خدائی تعلیمات اور پرپز آف لائف کیا ہے، ان تمام سوالات سے جان چھڑانے کے لیے آسان حل یہ تلاش کر دیا کہ بھائی ہمیں بنایا نہیں گیا، ہمیں یہ کائنات کو ڈیزائن نہیں کیا گیا، ہم خود بخود بولو بنے. قصہ ہی ختم. اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہی داماد کی مثال لے لیتے ہیں دوبارہ، اس کو دوبارہ ذلیل کرتے ہیں. صحیح طرح ذلیل ہوا نہیں. آپ نے اس کو کہا کہ بھائی تو اپنے خرچے پہ نہیں ہے، گیس کا بل میں دے رہا ہوں، بجلی کا بل میں دے رہا ہوں. وہ کہ نہیں، یہ آٹومیٹیکلی ایک سسٹم لگا ہوا ہے. یہ ایک سسٹم ہے. میرے ابا انسٹال کر کے گئے تھے کہ میں جس گھر میں جاؤں گا اس کا بل آٹومیٹیکلی پے ہو جائے گا. تو آپ مزید ذلیل کرو گے نہیں کرو گے اس کو؟ میرے بھائی اللہ نے قرآن میں اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ سسٹمیٹک نہیں ہے سب کچھ. قرآن کہتا ہے اس کا سسٹمیٹک ہونا خدا کے وجود کی دلیل ہے. خدا نہ ہوتا تو سسٹم نہ ہوتا.
دیکھو یہاں ٹورنٹو میں سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی حکومت ہے. برف زیادہ گرتی ہے، آ جاتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. اگر گورنمنٹ نہ ہوتی، جنگل ہوتے، کوئی حکومت ہی نہ ہوتی تو کوئی برف اٹھانے آتا؟ ہیٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ کہیں یار، میں کہوں کہ یار کسی نے ہیٹر لگایا، کہ ہیٹر کیا گرمی، میں کہوں یار کوئی ہے جو خیال کر رہا ہے مسجد کی مینجمنٹ میں کہ یہاں اتنی مائنس ٹیمپریچر میں آپ لوگ جو ہے وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آرام سے بھی بیٹھے؟ ہیٹر ہے، پیچھے گیس کا نظام ہے، وہاں سے چولہے لگے ہوئے ہیں، وہ گرم ہو رہی ہے، گیس نکل رہی ہے، یا پانی گرم ہو رہا ہے، اس سے انتظامیہ کہاں بھائی؟ ہر چیز کیا ہے؟ سسٹمیٹک ہے. تو انتہائی اعلیٰ درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ سسٹمیٹک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے. کوئی سسٹم بنانے والا ہے، بنانے والا نہ ہوتا تو چیزیں سسٹمیٹک نہ ہوتی. یہ کیا بات ہے؟ سورج ایک ہی ٹائم پہ وائٹامن ڈی بھی دے رہا ہے آپ کو، ایک ہی ٹائم پہ اتنی بارشیں بھی برسا رہا ہے جو زمین میں حیات کے لیے کافی ہیں. انہی بارشوں سے فیصدیوں کام لیے جا رہے ہیں، زمین کو تربی کیا جا رہا ہے. انہی بارشوں سے تناور درخت بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، انہی سے آم، کیلے، انگور، خربوزے بھی انہی بارشوں سے پیدا ہو رہے ہیں. وہی بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے تو بہت نیچے نہیں جاتا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ کہتے ہیں اگر سسٹم نہ ہوتا تو پانی زمین میں جاتا، گریوٹی کی وجہ سے جاتا ہی رہتا. جتنا مشکل پٹرول نکالنا ہوتا اس سے زیادہ مشکل پانی نکالنا ہوتا. میں نے سسٹم ایسا بنایا ہے، پٹرول تو نیچے جائے گا، پانی ایک جگہ پہ جا کے رک جائے گا تاکہ تمہارے لیے اس پانی کو نکالنا آسان ہو. اور یہ سارا سسٹم میرا بنایا ہوا ہے کہ آم کی گٹلی تم زمین میں ڈالتے ہو، تناور درخت پیدا ہوتا ہے، پھول پیدا ہوتے ہیں، ہر چیز ہے سسٹمیٹک. لیکن کیا خاندانی سسٹم ہے؟ اس پھول سے پھل پیدا ہوتا ہے اور اس پھل میں ہر ایک پھل میں وہی گٹلی جو تم نے زمین میں ڈالی تھی تاکہ قیامت تک آم پیدا ہونے کا یہ سیٹ اپ چلتا رہے. چاند کی منزلیں طے کر دی، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اللہ فرماتے ہیں نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے. کل فی فلک یسبحون. یہ سارے ستارے سیارے اپنے مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں، ذرا سے ٹریک سے ہٹے. کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں ہے ان کو یہ کہنے کے لیے بھائی والا سیارہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، یہ زمین سے ٹکرا دیا تو جمشید کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ سارے مر جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے، ایک ٹریک پہ چلا دیا. کل فی فلک، ایک دائرہ ہے جس سے کسی کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. کیا سسٹمیٹک ہے بھائی. زمین اگر 23 ڈگری نہ جھکتی، سیدھی ہوتی، جہاں سردی ہے ہمیشہ سردی رہتی، جہاں گرمی ہے ہمیشہ گرمی رہتی. انسان کی زندگی کا مزہ کرکرا بھی ہے. کینیڈا میں اتنی سردی آپ کیوں برداشت کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جون جولائی میں یہ برف پگھلے گی اور لائف کو دوبارہ سے کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس چکر میں سردی برداشت ہو جاتی ہے. زمین اگر 23 ڈگری نہ جھکی ہوتی تو سرد علاقے سرد رہتے، گرم علاقے گرم، اور گرم علاقے اتنے گرم رہتے کہ چولہے پہ آپ کو کھانا گرم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود گرم ہو جاتے، آپ خود پک جاتے اس میں. اور ٹھنڈے ایسے ٹھنڈے ہوتے کہ ٹھنڈ حقیقت میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے آپ کے اندر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حقیقت میں ٹھنڈ پہ جاتی. ایسا سسٹم بنایا 23 ڈگری سے نہ زیادہ جھکایا نہ 23 ڈگری سے کم جھکایا. اور سورج سے اس کا فاصلہ بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو بھی سردی سے مر جاتے، تھوڑا قریب ہو جاتا ٹکے کباب بن جاتے ہمارے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا سسٹمیٹک بنایا ہر چیز کو. سورج کو ایک فاصلے پہ رکھا، ہر چیز میں ایسا خاندانی سسٹم بنا دیا اس نے. بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی خود بخود ہو رہا ہوتا، ماں کی محبت کیوں مل رہی ہے اس کو، باپ کی ممتا کیوں مل رہی ہے اس کو. پھر اس کے اللہ فرماتے ہیں فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى. یہ خود بخود پیدا ہوتے تو مرد اور عورت نہ بنتے، ایک جنس وجود میں آتی. مرد اور عورت الگ الگ بنائے تاکہ لائف میں تمہاری انٹرٹینمنٹ ہو، لائف میں لطف اور مزہ ہو. عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی دیکھ کے، مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی انسانیت دیکھ کے. ان دونوں میں محبت ہوتی ہے، خاندان پریوار وجود میں آتا ہے. یہ سب کچھ اگر سسٹمیٹک نہ ہوتا تو کچھ بھی وجود میں نہیں آتا. سو سسٹمیٹک ہونا خدا کے وجود کی دلیل ہے، خدا کے انکار کی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سائنس پڑھنے سے آدمی کھوپڑی ٹھیک ہی استعمال کرے گا تو سائنس خدا کی طرف. ابھی جو امام صاحب نے آیتیں تلاوت کی ہیں عشاء کی نماز میں، سورہ آل عمران کی تھی نا، ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. دنیا میں جتنے مذہب ہیں اسلام کے علاوہ غور کرنے سے روکتے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہبی رہنما نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر. آپ پوچھو کسی سے، کسی بھی مذہبی رہنما سے، بھائی یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں نہیں مذہب کی باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، ابھی تم بچے ہو. لیکن قرآن بالکل اس کے الٹ. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا تتفکرون، غور و فکر بولتے کیوں نہیں ہو یار، جملہ تو مکمل کرو نا، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون، تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے. آپ کہہ سکتے ہو یار جو سائنس پڑھتے ہو تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کائنات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ غور و فکر کرنے کے دو طریقے، ایک طریقہ وہ ہے جو آپ کو خدا سے دور کر دے، ایک طریقہ وہ ہے کہ وہی آپ کو خدا کے قریب کرے گا. قرآن ساری اس کائنات کی مثالیں دیتا ہے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، غور و فکر کا حکم دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے میں نے کائنات بنائی ہی اس لیے تاکہ اسے دیکھ کے لوگوں کو میری قدرت پہ بھی یقین آئے، میرے احسانات پہ بھی یقین آئے، پھر میری باتیں مانے.